بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا نورانی جملہ جو آپ نے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد سفر کے دوران اپنی زبان پہ جاری فرمایا۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے۔ پھر جو دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے مسائل بیان کرتے ہیں، واجبات کی بات کرتے ہیں، محرمات کی بات کرتے ہیں، دینی مسائل پہ تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ دینی باتیں۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک لقمہ ہے۔ جیسے اب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ دو مختلف ملکوں کے صدور بیٹھ کر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، بس اس حد تک زبان سے ایک ذکر ہو جاتا ہے دین کی باتیں۔ فرماتے ہیں دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک لقمہ ہے، ایک ذائقہ ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ حقیقی دیندار ہیں؟ فرمایا اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اسلام جب آزمائش میں مبتلا ہوا، اس سے بڑی آزمائش اسلام کے لیے کبھی نہیں تھی کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جیسا نجس ترین، کثیف ترین اور پلید ترین فرد امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے پاکیزہ ترین ممبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی یہ خود قیامت کا مرحلہ ہے کہ ٹھیک جس جگہ 50 سال پہلے پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، وہیں دین اور انسانیت اور اسلام اور انبیاء اور امام الانبیاء کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ آ کر مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہو رہا ہے، اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل سے۔ یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک تفصیل ہے جس کے بیان کا ہرگز وقت نہیں ہے۔ لیکن 17 سال مسلسل بنو امیہ، پہلے 3 سال جو اسلام کی دعوت ہے وہ سری ہے، پیغمبر نے مخفی طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، خدا کی طرف بلایا۔ جب مبعوث پر رسالت ہوئے، 3 سال گزرنے کے بعد خدا نے حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اب قریبیوں کو بلائیں۔ ختمی مرتبت نے خاندان کے بڑوں کو اکٹھے کیا اور پھر دین حق کا پیغام پہنچایا، یہاں سے علنی طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ 10 سال ہے مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، یہ کل 20 سال، جن میں سے تقریباً پہلے 17 یا 18 سال سب سے زیادہ جس گروہ نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، سب سے زیادہ دشمنی اور اذیت کرنے والے بنو امیہ۔ 10 سال جو پیغمبر اسلام نے مدینے میں گزارے، ان 10 سالوں میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا اہانت کی گئی۔ ابو سفیان کے افسانے پر عبداللہ بن زبعری نے حالت نماز میں، پیغمبر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ قریب میں نماز پڑھ رہے اور ابھی نماز کے لیے کھڑے، اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر پیغمبر کے اوپر پھینک دی، خون اور گوبر ہاتھوں میں لے کر پیغمبر کے چہرے پہ مار دیے، اور اس طرح کی اہانتیں۔ آپ کو طائف میں لوہ لوہان کر دیا گیا، اور پھر ہجرت ختمی مرتبت نے جب اختیار کی تو برابر آپ کو آخر وقت تک بنو امیہ کا غلام ہے جو تعقب کر رہے ہیں 8 افراد کے ہمراہ، جب امیر المومنین خواتین کا قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی چلیں، پیغمبر مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب سروکار نہ رکھے، لیکن برابر جنگیں لڑتے رہے۔ بہت ساری جنگیں براہ راست لڑی انہوں نے، محرک اول بنو امیہ، اور جو جنگیں یہودیوں کی طرف سے لڑی گئی جیسے غزوہ بنو قریظہ لے لیجئے،
غزوہ بنو نذیر لے لیجئے، جنگ خیبر لے لیجئے، غزوہ خیبر، ان کی بھی محرک اور پشت پناہ اور ساتھ دینے والے بنو امیہ۔ لیکن پروردگار نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی اور پیغمبر اسلام ایک فاتح کی حیثیت سے جب اپنے شہر میں داخل ہوئے، مکہ میں 7-8 سال مسافرت کے بعد جیسی مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تو آج بنو امیہ بہت پریشان ہے، بالخصوص سردار بنو امیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ کسی دوسری سمت بھاگ کھڑے ہوں، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، لیکن بالآخر انہوں نے عباس بن عبد المطلب اور بنو ہاشم کے دوسرے سرداروں سے گفتگو کی اور ان کو سفارشی بنا کر پیغمبر اسلام کے پاس گئے۔ جب پیغمبر اسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ تمام افراد ایک امید بھری نگاہوں کے ساتھ سوالی بن کے کھڑے ہوئے کہ اے کریم ابن کریم، فرزند عبداللہ، بتائیں آج کے دن آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اقول کما قال اخی یوسف، میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے برادران سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ہم نے تم سب کو معاف کیا، آزاد ہو۔ یہاں تک کہ پھر جب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، یہ افراد، یہ کالی بھیڑیں اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہونا شروع ہوئی، نہ کہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر، اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر، دین خدا سے متاثر ہو کر، خوف جان کی وجہ سے اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے اسلام کے پیکر میں شامل ہونا چاہا اور بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ 2-2.5 سال کے بعد جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، یہ پیغمبر اسلام کی وفات کے موقع پر مکہ میں، مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو ثقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلے یہی طبقہ موجود ہوتا، شام میں تھے، اور پلٹ کے جب آئے اور اطلاع ملی کہ کسی فرد کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو جو کیا آپ کے علم میں، جہاں عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا بنو امیہ کا سردار، اور کہا یہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے؟ یہ بنو تمیم کے پاس قبیلے کا فلاں فرد قابض قابل تھا کہ وہ خلافت کرے۔ عباس نے پوچھا بتائیں پھر کیا کریں ہم؟ کہ میرے ساتھ چلیں اور دونوں علی کے پاس چلتے ہیں، اور علی سے چل کے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے، پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، تمام اخراجات، سپاہی، تمام گھوڑے، تمام تر جنگی اخراجات سب میرے ہوں گے، علی صرف کہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام۔ عباس خوش ہو کہ اس مشکل وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے آیا، اور بنو امیہ کے سردار کو اپنے ہمراہ لے کے چلے امیر المومنین مسجد نبوی میں، قبر رسول کے قریب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اور جیسے ہی جناب عباس بن عبد المطلب نے امیر المومنین سے کہا کہ سردار بنو امیہ یہ مطالبہ لے کے آئے، تو حضرت نے تند نگاہوں سے دیکھا ہے بنو امیہ کے سردار کی طرف، اور یہ جملہ کا ابو سفیان، اس میں کچھ شک نہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ جو بظاہر تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو محدور الدم ہے، چونکہ ہم اس ظاہر کے پابند ہیں، تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اسلام کے اساسی امور میں مداخلت کرو اور خلافت کی باتیں کرو؟ تمہارا کیا تعلق ان مسائل سے؟ اس کے بعد حضرت نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ موجود ہے، جس کے بیان کا وقت نہیں ہے، 5واں خطبہ ہے، اور یہاں سے نا امید ہو کر حزب حاکم کے پاس گئے اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ تمہیں میری افرادی قوت کا پتہ ہے، میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میں حکومت چھین لوں گا تم سے۔ وہ مزاج آشنا تھے، کہا کہ اگر یہ حکومت ہمیں ملی تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور جیسی اقتدار میں وسعت ہے کہ آپ کو شریک کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ 13 ہجری کو 46,000 افراد روانہ کی گئی، شرجیل بن حسنہ ان کی سرپرستی میں 9,000 افراد ہیں، عمرو بن عاص ہے، اسی طرح سے باقی 9,000 افراد خالد بن ولید کے ذریعے سے بھیجے گئے، اور یزید بن ابو سفیان اس کی سرپرستی میں یہ 9,000 افراد، اور ابو عبیدہ جراح 9,000 افراد ان کے زیر سرپرستی بھیجے گئے، لیکن بالآخر یہ لڑتے رہو، کوئی کامیابی نہ ملی۔
یہاں تک کہ 20 جمادی الثانی کو 2 سال حکومت کرنے کے بعد حزب حاکم کا انتقال ہوا اور دوسری خلافت کا آغاز ہوا۔ اور دوسری خلافت کے زمانے میں 14 ہجری میں رجب میں جا کر پہلی مرتبہ شام فتح ہوا، اور شام کا پہلا حکمران 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی، جلیل القدر صاحب، آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس، مقداد بن اسود وہ شخصیت ہے جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ میرے مقداد کی تمام صحابہ کے درمیان وہی حیثیت ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے۔ انہیں نظر انداز کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس ہیں اور بڑی بڑی شخصیت ہیں، جلیل القدر صاحب ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، سب کو نظر انداز کر کے وہ افراد کے جو ابھی اسلام سے اگر کہیے تازہ آشنا ہو رہے ہیں، اور اسلام کی حقانیت جن کے وجود میں اور قلب و جگر میں بھی بالکل اجنبی، انہیں جا کے ایک ایسی سرزمین کے جہاں پر ابھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ابھی ایک مفتوحہ علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام سے آشنا کرنا ہے، تو وہاں پر پہلے ہی مرحلے میں بنو امیہ کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ اب خود سوچئے، جتنے بڑے مورخین ہیں سب کے سب نے لکھا ہے کہ حاکم شام نے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی۔ اگر وہ بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائیں اس میں کوئی چاہے تعجب نہیں۔ تعجب یہ ہے کہ ہزاروں افراد نے بدھ کے دن نماز جمعہ کیسے پڑھی۔ یہاں عالم دین تشریف فرمائے، ابھی نماز مغرب کا وقت جب قریب آیا تو یہ کہے کہ مجھے جانا ہے واپس کسی مقام پر، اگر آج عنایت کریں 5 منٹ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں۔ آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ مغرب کی نماز 5 منٹ پہلے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی مجتہد آ کھڑا ہو جائے۔ لیکن حاکم شام نے نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھا دی اور کسی ایک فرد نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل شام نے جو بھی بنو امیہ سے دیکھا سمجھا کہ یہی دین ہے، تو وہاں پر اسلام کا ریپریزنٹیٹیو اور اسلام کا نمائندہ بنا کر ان افراد کو بھیجا گیا، اور سب سے پہلے یزید حکمران بنا ہے شام میں۔ 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک یزید ابن ابو سفیان نے حکومت کی، اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار ہوا، اور 14 ہجری سے لے کر کہیے 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ کی وفات تک برابر حکومت رہی ہے، 12 سال۔ اب پہلے 4 سال اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے، یہ 23 ہجری تک حکومت رہی۔ آپ دیکھ لیں اور تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ، خالد بن ولید، یہ مختلف علاقوں میں جو گورنر رہے، کسی ایک گورنر، یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، کسی ایک گورنر کو 3 سال سے زیادہ کسی علاقے میں حکومت نہیں دی گئی، اور تھوڑی سی بھی اگر کرپشن ثابت ہو جاتی، خورد بر ثابت ہو جاتی، تو اسے بلا کر جو سزا دی جاتی اور دوبارہ حکومت نہیں دی جاتی۔ بالخصوص اس میں دوسری حکومت، آپ کردار پڑھیں، مولانا شبلی نعمانی بر صغیر پاک و ہند کے مایاناز عالم ہیں، 1857 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 1914 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 57 سال زندگی گزاری ہے۔ مولانا شبلی نعمانی بہت لائق فرزند ہیں، بہت لائق عالم ہیں اس خطے کے، بر صغیر پاک و ہند کے، بہت اچھی کتابیں لکھی، سیرت النبی 2 جلدیں لکھی، پھر وفات ہوئی، ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، المامون لکھی، الفاروق لکھی، یہ ساری چیزیں بیان کیوں۔ کسی گورنر کو 3 سال سے زیادہ نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کو تھوڑے 2-4 گھوڑے خرید لیے، ایک گھر بنا لیا، 2-4 غلام خرید لیے، ایک تھوڑی سی اراضی خریدی، اور بلایا گیا اور تفتیش ہوئی اور پوچھا کہ یہ جگہ کیسے بنا لی تم نے، یہ مال مویشی کہاں سے خریدے، گھوڑے کہاں سے لے لیے؟ کہا میں نے تجارت کی۔ کہا تجارت کے لیے راس المال چاہیے، سرمایہ چاہیے جس سے انسان آگے تجارت کرے، وہ کہاں تھا؟ ادھر خالی ہاتھ گئے تھے، خچر پہ گئے تھے۔ جب مطمئن نہ کر سکے حزب حاکم کو تو قمیص اتروا کے بھرے دربار میں باقی صحابہ کی موجودگی میں الٹا لٹا کے ابو ہریرہ کو تازیانے مارے گا، ان کی پشت سے خون جاری ہو گیا۔ خالد بن ولید کے ساتھ بلال حبشی سے کہا گیا کہ جا کر امامہ اتار کے اسی کپڑے سے ان کو باندھ کے لے کے آنا مسجد جامع میں، اور لوگوں سامنے کھڑے کر کے پوچھنا کہ دولت کہاں سے کمائی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ شام میں اتنا بڑا محل تھا کہ جو وسیع اراضی پر محیط تھا، اور جو صورتحال، اور جب فلسطین فتح ہوا، حزب حاکم فلسطین کا سفر کیا اور فلسطین سے پلٹتے ہوئے شام کا دورہ کیا، اور جب حاکم شام کا محل دیکھا اتنا بڑا تو کہا یہ کیا کیا ہوا آپ نے؟
کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے دروازے پر بڑے بڑے سائل اور گداگر کھڑے رہ کے پورا دن کھڑے رہتے ہیں اور انتظار میں کہ آپ ہم سے ملاقات کریں گے. پریشان حال لوگ آتے ہیں داد رسی کے لیے, آپ دروازہ نہیں کھولتے, کسی سے ملاقات نہیں کرتے. تو جواب دیا کہ چونکہ ہم روم کے ہمسائے ہیں اور وہ اسلام دشمن قوت ہے تو ممکن ہے کہ ان کے جاسوس ہوں, تو ہم ان پر شوکت اسلام ثابت کرنے کے لیے پھر احتیاط کرتے ہیں, وہ کسی سے نہیں ملتے. جس کے جواب میں مولانا شبلی نعمانی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک زیرک شخص کی سخن ترازی سے بڑھ کر یہ کوئی بات نہیں, لیکن کچھ نہیں کہا. باقیوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, تا حیات پابندی لگا دی, کبھی گورنر ہی بن سکتے. اب جا کے دیکھیے 23 ہجری تک حکومت کی برابر, اور جیسی 23 ہجری میں پھر تیسری خلافت قائم ہوئی تو جو حکومت تھی سو تھی, پورا لبنان, فلسطین, کنسرین, شامات, یہ سارا خطہ اٹھا کے حاکم شام کو دیا گیا. اور 36 ہجری تک وفاق کے بعد سب سے بڑی حکومت بنو امیہ کے پاس آ گئی. اور 36 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کی وفات ہوتی ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, اور علی ابن ابی طالب پر سر اقتدار آئے, آپ نے قلم ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے جو تحریر لکھی ہے وہ حاکم شام کی معزولی تھی کہ مزید ایک لمحہ بھی حکومت نہیں کر سکتے. مالک اشتر نقی آپ کی فوج کے جرنیل تھے, سپہ سالار تھے. عرض کیا آقا ناراض نہ ہو, پہلے وفاقی حکومت کو مضبوط کر لیں, تب صوبوں پہ ہاتھ ڈالیں, آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی اور حاکم شام آپ کو الجھا دے گا, خانہ جنگی کی فضا بن جائے گی. فرمایا میں باطل اور طاغوت کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا. جس کا نتیجہ یہ ہو کہ 4.5 سال حکومت کی مولا متقیہ نے 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری ماہ رمضان المبارک تک, اور سارا وقت جنگوں میں گزر گیا. پہلے جنگ جمل ہے, پھر جنگ صفین ہے, جنگ نہروان ہے, یہاں تک کہ 40 ہجری میں جب حضرت کی شہادت ہوئی پھر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا آغاز ہوا. 7 مہینے 25 دن امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کی. پھر صحابات کے مقام پہ جو سلونامہ تحریر ہوا, 9 سال امام حسن نے حزب اختلاف میں گزارے, اور اس کے بعد امام حسین کی حکومت شروع ہوئی. آپ نے 10.5 سال حزب اختلاف میں گزارے اور انتظار کیا. وہ سفر جو شروع ہوا بنو امیہ کا, اسلام کے اندر شمولیت کر کے اپنا وجود, اپنی حیثیت بڑھاتے چلے گئے, اور ٹھیک اسی مسند پر آ گئے. نہ امام حسن مجتبیٰ نے پھر تلوار اٹھائی, نہ 10.5 سالوں میں کبھی امام حسین نے تلوار اٹھائی. بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ حاکم شام کے بعد اس کا بیٹا یزید پر سر اقتدار ہو تاکہ مسلمانوں پر حجت تمام ہو جائے. حاکم شام, یا عرض کروں آپ خدمت میں, یزید کے کردار میں اور اس کے آباء و اجداد کے کردار میں جتنا میں نے تاریخوں کو پڑھا ہے, مطالعہ کیا, ذرہ برابر فرق نہیں, ذرہ برابر فرق نہیں. جو کردار یزید کا ہے, میں شرمندہ ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس ممبر کی قداست ہے, وہی کردار بھی ہے ہی نہیں, ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں تھی. ایسے نہیں کہ یزید آ کے انوکھا, اس خاندان میں سے باقی سب طاہر و طیب تھے, بہت اچھے تھے, اور یزید آ کے بد کردار ثابت ہوا, محارم کے ساتھ تجاوز کرتا تھا, رشتوں کی حرمت کو پائمال کرتا تھا, ابو القیس بندر کو رکھا ہوا تھا, تخت پر بٹھاتا تھا, خطبہ جمعہ میں اپنے بندر کو لے کے جاتا تھا. اس کی موت پہ 7 دن پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں اسلامی پرچم سرنگوں رہا. شراب سے وضو کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا, غیر فطری افعال کا ارتکاب کرتا تھا, اور بہت کچھ. ایسا نہیں, کیا فرق ہے؟ اب پڑھی جتنا میں نے پڑھا ہے, امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ اٹھائیے, تاریخ الاسلام اٹھائیے, تاریخ مسجد دمشق, ابن عساکر کی تاریخ اٹھا لیجیے, طبری اٹھا لیں, یعقوبی اٹھا لیں, اسد الغابہ اٹھا لیجیے, باقی تاریخیں اٹھائیں. حاکم شام نے ایک مرتبہ بھی یزید کو منع نہیں کیا کہ کام نہ کرو. جب بھی کوئی غلط کام کرتے وہ دیکھتا تھا باپ بیٹے کو, یا جب بھی کوئی شکایت آتی تھی کہ یزید نے یہ کیا, کبھی نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے, ہمیشہ یہ کہا کہ سب کے سامنے کیوں کرتے ہو. منع کیا, چھپ کے کیا کرو, احتیاط کرو. وہ نہیں کر سکتے کہ نہ کرو. پلٹ کے یزید کہتا آپ خود تو کرتے ہیں, مجھے کیوں روکتے. امام احمد ابن حنبل غیر معمولی شخصیت ہیں رحمت اللہ علیہ. برادران اہل تسنن کے 4 آئمہ میں سے وہ شخصیت ہیں کہ باقی 3 آئمہ علمی اعتبار سے ان کی برابری نہیں کر سکتے. جناب نعمان بن ثابت, حضرت ابو حنیفہ بڑی شخصیت ہے, امام شافعی بڑی شخصیت ہے, مالک ابن انس بڑی شخصیت ہے. لیکن دنیا حدیث میں جو کام احمد ابن حنبل نے کیا, جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی, 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں,
پہاڑ سے وزنی نام احمد ابن حنبل غیر معمولی شخصیت ہے. انہوں نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ صحابی رسول برید اسلمی حاکم شام کے دربار میں بیٹھے, کھانے کا وقت آیا, دسترخوان لگا اور دسترخوان پہ شراب پیش کیا گیا. سب پی رہے ہیں, حاکم شام, باقی افراد, مہمان, میزبان سب پی رہے ہیں. لیکن برید اسلمی ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ کھینچ کے رکھا. اور حاکم شام کی نگاہ برابر میرے باپ پہ اٹھ رہی تھی. پھر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پی رہے؟ تو میرے باپ برید اسلمی نے جواب دیا, کہا ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ, جب سے پیغمبر اکرام اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. فرق کیا ہے یزید اور یزید کے آباء و اجداد میں, یزید اور باقی بنو امیہ کے کردار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یزید جو کچھ سرعام کرتا تھا, کھلم کھلنا سب کے سامنے فسق و فجور کا ارتکاب کرتا تھا, اس کے آباء و اجداد وہی کام کرتے تھے لیکن چھپ کر, مخفی طور پر. اور حسین ابن علی یہی چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کا اصل چہرہ ایک مرتبہ لوگوں سامنے آ جائے. اگر اس سے پہلے حسین ابن علی قیام کریں تو تاریخ میں آج, مجھے معاف کیجئے گا لیکن حسین ابن علی کو ایک باغی اور خارجی کے عنوان سے پہچانا جاتا کہ ایک دیندار خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھائی. حسین انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کے ناپاک چہرے سے وہ نقاب ہمیشہ کے لیے الٹ جائے اور امت پر حجت تمام ہو جائے. اس لیے 1 گھنٹہ تاخیر نہیں کی ہے. 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے امام حسین کو دربار میں بلایا. یزید ابن معاویہ کی بیعت کے سلسلے میں حضرت نے جو جملے ارشاد فرمائے, وقت نہیں کہ بیان کروں, یہاں سے پلٹ کر گھر گئے. 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے. یہ راتوں رات کیسے تیاری ہو سکتی ہے؟ پانی کی مشکیں بار کی گئی تھیں, خیمے بار کیے گئے تھے, اسلحہ, تلواریں. کن افراد نے جانا ہے, کنہوں نے نہیں جانا ہے؟ حسین پہلے لمحے سے اس مرحلے کا انتظار کر رہے ہیں. کربلا اتفاقاً پیش نہیں ہے, اچانک کے بیعت کا مطالبہ وہ حسین چل پڑے, نہ ایسا نہیں ہے. ایک مسلسل سفر ہے. ازل سے کربلا کو حسین کے لیے منتخب کیا گیا. اب پڑھیے, اہل تسنن کے بہت بڑی شخصیت ہے امام طبرانی, جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی. 260 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. 100 سال زندگی گزاری, 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور 10 احادیث کو مسلسل جمع کیا. بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے فراز ممبر سے, ایک مرتبہ حسین جب گر گئے چلتے ہوئے, پیغمبر نے ممبر چھوڑا, حسین کو اٹھایا, لے کر گئے, گود میں بٹھایا اور تفصیلی خطبہ دیا. اور اس خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا, یا معاشر اصحاب, اے میرے صحابہ پہچانو یہ کون, ان ابنی ھذا حسین سیقتل بارض یقال لھا کربلا, ان قریب میرا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا ایک سرزمین پر جسے کربلا کہا جاتا. فمن شاہد منکم ذلک فلینصرہ, تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے.